شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 6 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 7، اور ہماری جو آج کی عبارت ہے وہ ہے وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْهَا۔ یہاں پہ افعال ناقصہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور افعال ناقصہ کا عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے والی عبارت جو تھی اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اپنے اسم کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، اور اس کا جو اسم مطلب یہ جو پہلا جو جز ہوتا ہے اس کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، اور اس جز کا نام جو ہے ابھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا، اس جز کا نام اس کا افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ آج کی جو عبارت ہے تنصیب الجزء الثانی، یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے جو جزء ثانی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ تنصیب جو ہے یہ فعل ہے، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء جو ہے وہ آپ اس کو یوں کر دیں راجع بسوء افعال ناقصہ، اس کا فاعل، اور پھر الجزء یہ بن جائے گا موصوف، اور الثانی یہ بن جائے گا صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال، ٹھیک ہے۔ اور پھر من حرف جر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال کا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر بن جائے گا تنصیب فعل کا مفعول بہ، پھر تنصیب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 7 بھی النوع العاشر کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔